کہ سیاسی جبر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری بات جوہرت کے زمانے تک محدود رہ جاتی ہے عام طور پر، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی جبر تو بعد میں بھی مسلسل باقی رہا ہے. ماشاء اللہ تو بعد میں بھی آیا پرویز مشرف کا ماشاء اللہ ابھی بھی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. تو اب جو نئی صدی میں جو ناول سامنے آئے ہیں مرزا اختر کے صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، تو ان کے ہاں یہ جو سارے ہمارے مسائل اور سارے سوالات ہیں اور جو نئے موضوعات سامنے آئے ہیں، یعنی تقسیم کا موضوع، تحریری جڑوں کا تلاش کا موضوع، اس کے بعد 71 کے خانے کا موضوع، اس کے بعد نئی صدی میں آپ کو کچھ نئے موضوعات نظر آتے ہیں اور سیاسی جبر سے متعلق اور جو دوسرے اہم سوالات ہیں، تقریباً تحریری جڑوں کی تلاش کا سوال بھی. تو ان سوالوں کو میرا فکشن اس سے کیسے معاملہ کر رہا ہے؟ بہت شکریہ. راشد، بات یہ ہے، یہ جو بات ابھی ہو رہی تھی ناول کی اور ناول کے اوپر بڑی تفصیل سے آپ لوگوں نے بات کی اور ایسی بلندی ایسی پستی سے لے کے ابھی اختر کا ناول کا ہے، ان کے ناول کا آپ دیکھ لیں، یہ سیاست یا سیاسی مسائل میں یہ جو دباؤ ہے جس کا ہم شکار ہے، جس طرح کے ممالک ہم رہ رہے ہیں جن کی زندگیوں کو بہت متاثر کرتی ہے یہ سیاست، اور جنہیں عام حقوق بھی انسانی سطح پہ جو انہیں حقوق حاصل ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں، تو ظاہر ہے لکھنے والا تو اسی معاشرے کے اندر رہ رہا ہے. ایک مچھلی پانی کے اندر جب رہ رہی ہے اور کہیں کہ وہ گیلی بھی نہیں ہوگی تو وہ تو ہوگا. تو آپ کو جو اندر سے ترپٹ کر رہا ہے یہ جو صورتحال جتنی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ظاہر ہو رہی ہے آپ کی تحریروں کے اندر. یہ سارے آپ ناول جتنے کو اٹھا کے دیکھ لیں گے، انقلاب حسین کا بستیہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، سرار صاحب کا بھاؤ یا آپ کو اٹھا کے دیکھ لیں، یا اس سے آپ آگے چل کے جیسے آپ کا ناول آئے ابھی آئے ہیں کے آئے ہیں ناول، یہ سارے آپ ناولوں کو دیکھ لیں تو آپ کو وہ صورتحال نظر آئے گی جو ہمارے ملک کے اندر ارد گرد ہو رہا ہے. اب وہ کوشچن جو ابھی اٹھایا تھا نجیبہ نے کہ بھائی آپ اگر مذہبی مزاج رکھتے ہیں تو آپ کا وہ ریفرنس بھی آ جائے گا، لیکن آنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ ہے کہ کیا وہ آپ ریچ کرنے کے انداز میں اسے لے کے آ رہے ہیں اور ایسے آپ اس کے اندر باقاعدہ اسے دوسروں کے اندر ایک ایسا فلسفہ بنا کے جائے تو آگے بڑھنے کے بجائے آپ کو وہاں روک دیتا ہے تو وہاں ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اب رہا اسلوب کی بات، یہ بڑی اہم بات ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے. دیکھیے افسانے میں بہت زیادہ بات ہوئی ہے اور بہت زیادہ تجربات ہوئی ہیں ہمارے ناول کے مقابلے میں. اب یہ بہت آپ پچھلا سارا عرصہ اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ جنم کنڈلی یا خوشیوں کا باغ جیسے تجربات ہمیں اس زمانے میں نظر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بالعموم ہمارے کہانی کا مزاج جو ہے وہ بیانیہ رہا ہے اور کہانی کے اوپر اس طرح اس ماحول کو ساتھ لے کے چلتے رہے اور اس طرح کے مزاج کے جو ناول لکھے گئے ان کو اس طرح کی قبولیت نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے. لیکن کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بیانیہ جو ہے وہ بدلا ہے اور آپ نے اس مزاج کو توڑا ہے جو پہلے تھا. مثلا کل تک تو ہمیں مرزا صاحب آپ انہی مجالس میں یہاں بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ جب تک فکشن جو ہے وہ واقعات پرانے نہیں ہو جاتے میں انہیں فکشن کا ایسا نہیں بنا. یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ نجیب محفوظ نے بھی کہا. نجیب محفوظ نے بھی آپ دیکھیں اس نے ایک جگہ کہا جب تک چیزیں پرانی نہیں ہو جاتی تو انہیں وہ جو فکشن کی اصرار ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوتا. لیکن ہمارے لکھنے والوں نے وقت کے ساتھ ساتھ جو سامنے کا معاملہ ہے اس کے اندر سے فکشن کو برآمد کرنے کی طرف رجحان ہوا. ہمارے نوجوان جو لکھنے والے ہیں انہوں نے ایسا سیاسی صورتحال کو سامنے رکھ کے اس کے اندر سے فکشن کے عناصر کو تلاش کیا ہے اور اس کی اپنی جمالیات بنانے کی کوشش کی ہے. یہ بڑی اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ساری صورتحال میں صرف وہ نہیں کہ 9/11 کا جو واقعہ ہوتا ہے یا اس کے بعد کی جو صورتحال ہے جو ہمارے تہذیبی وجود جو ہمارا ٹوٹتا ہے، قومی وجود جو ٹوٹتا ہے اور بگڑتا ہے اور ہم بہت سارے شکوک کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسی حالت میں جب انسان کا دشمن ہو جائے اور
رائے میں تمیز نہیں رہے گی تو ظاہر ہے اس میں لکھنے والا بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ وسیلے تلاش کرے گا لکھنے کے. مجھے یاد ہے جب میں منڈی عالم لاکھیہ لکھ رہا تھا تو اس میں جب وہاں سے پاکستان سے اور اس کے بعد وہ واپس آتا ہے کردار جو فوج میں جا کے وہاں کو گردیں برسا رہا ہے تو وہ ایک دل کا شکار ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پاگل ہو جاتا ہے. اور پاگل کا بیانیہ جو لکھنے کے لیے مجھے بڑی دقت پیش آ رہی تھی کیسے لکھا ہے, لیکن اس کے لیے مجھے ایک راستہ تلاش کیا. اس طرح آپ دیکھیے سب لکھنے والوں ایسی صورت حال جو ہے وہ تلاش کیا. ابھی جو ان کا ناول آیا ہے اس میں واقعات اس پر نہیں پڑھتے ہیں, ایک شعور کی وہ ہے وہ چلتی رہتی ہے, اس میں مختلف لوگ جو ہیں اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کہانی کے اندر, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ جو مکالمہ ہو رہا ہے وہ تہذیبی سطح پر ثقافتی سطح پہ ان سطحوں پہ آپ کے ساتھ مکالمہ میں اسے تہذیبی اور ثقافتی ناول کرتا ہوں. یہ اس رخ سے بھی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. محض واقعہ رائے آپ نہیں رہا بلکہ واقعات کے پیچھے جو کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور جو عوامل موجود ہوتے ہیں وہ بھی اہم ہیں. تو یہ عام زمانے میں کس طرح سے خواتین کے ادب نے اس دور کی زندہ وصیتوں کو سامنے رکھا, میں اس بات کو تھوڑا بڑھانا چاہوں گی. دیکھیے جب ہم پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے آداب و شمار آ جاتے ہیں, پالیسیاں آ جاتی ہیں, قوانین آ جاتی ہیں, لیکن وہ قوانین وہ پالیسیاں خواتین کی نجی زندگی ان کے تعلقات کو کس طرح سے اثر انداز کر رہے تھے یہ ہمارے سامنے نہیں آتا. اور یہ فکشن ناولس کے تھرو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو معناؤں خواتین اس پر لکھ رہی تھی وہ اس دور کی عکاسی ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے. تو ویسے تو احاطہ کرنا بہت مشکل ہے دستاویز میں, لیکن ان میں سے جیسے اگر میں چراغ آخر شب کی بات کروں جو رفت نائن سے جب صاحبہ کا ہے تو اس کے اندر آپ کو تین نسلوں کی کہانی نظر آتی ہے. ایوب دور آپ کو نظر آتا ہے, مارشل لاء کا جواہر کی مارشل لاء کا دور نظر آتا ہے. اور جب میں نے ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے بتایا کہ کیونکہ وہ خود یونیورسٹی میں طالبہ تھی ایوب کے دور میں, اور اس وقت جو پروفیسر کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں اس طرح کے اور واقعات تھے وہ انہوں نے ڈائری میں رقم کرنا شروع کیا. اور پھر کچھ دہائیوں بعد جب انہوں نے اس ناول کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو ان تمام واقعات کو لے کر انہوں نے اس ناول کے اندر کچھ واقعات ہیں اور بعض بہت خوبصورت جملے ہیں. جیسے ایک جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی, یہ مارشل لاء کے حوالے سے وہ لکھتی ہیں, ہم اپنے وطن میں بھی سسرال کی طرح رہتے ہیں, کوئی کچھ کہنا دے, کسی کو برا نہ لگ جائے, کوئی خفا نہ ہو جائے. اسی طرح سے جیسے اور شاعر چودھری مرحومہ ہیں, ان کا کام جو ہے وہ مشرف کے دور کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے. تو جو بنیادی نقطہ میں یہاں کے سامنے رکھنا چاہوں گی وہ یہ کہ خواتین کی آواز جو ہے تو دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ رفت نائن سے جب صاحبہ ہیں وہ ادبی رسالوں میں بھی لکھ رہی تھی, لیکن کیونکہ معناؤں کی سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے تو وہ ان کے نکلی تو وہ اندر نہیں جائے گی. اب یہ ایک امید افزا بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے ہم نے قوانین سنے اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانا ہے. یہ بھی جو بھی خواتین اسمبلیوں میں بیٹھی ہیں یا باہر بیٹھی ہیں وہ اس پر اسٹریس دیتی رہیں گی. اور آخری جملہ جو میں بولتی ہوں اور بولوں گی اب بھی کہ پاکستان کی امید پاکستان کا نوجوان اور پاکستان کی عورت ہے. اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کرے گا, یہ آپ لکھ لیجئے. جی بہت شکریہ. اور محترمہ ناصرہ اقبال صاحبہ, قوانین کے حوالے سے آپ کوئی دو جملے بولنا چاہیں جو آپ. ایک تو وہ تعلیم کا حصول خواتین کے لیے بھی کمپلسری ہونا چاہیے. دیکھیے آلریڈی آرٹیکل 25A آیا ہوا ہے کہ 5 سے 16 سال کی عمر تک مفت اور لازمی تعلیم ہوگی, لیکن آپ سڑکوں پہ دیکھیں لڑکیاں جو ہیں وہ ایسی گھوم رہی ہیں, وہ کوئی نہیں چاہتی. اور مائیں کہتی ہیں چلو جی تم گھر کا کام کریں. ایک عورت کو تعلیم دینا, ایک خاندان کو تعلیم دینا ہے, ایک مرد کو تعلیم دے, ایک فرد کو دے. سب سے پہلی بات ہے کہ یہ تعلیم کا جو قانون ہے اس کو لگایا جائے. صحت, ہر جگہ صحت کے مراکز ہیں لیکن وہاں پہ عورتوں کی کوئی رسائی نہیں ہے. کہیں بند ہے, تالے لگے ہوئے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا. کہیں پہ گائے ہیں اور طویلا بنایا ہوا ہے, بس اس طرح کا ہے. اس کو لازمی کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ یہ مرد جو ہیں عورتوں کے گردے اور ان کی وہ چیزیں بیچ کے آمدن کا ذریعہ نہ بنائیں. آج کل یہ ہو رہا ہے, اس کو تو ہم نے بہت روکنا ہے کہ ایسا نہ ہو. تیسری بات ہے شادی کی عمر کا فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے. بڑی سے بڑی عمر میں رکھیں تاکہ عورتوں کو موقع ملے. اور یہ تو دیکھیے عدالت کر سکتی ہے, جیسے ابھی بابر سردار نے کہہ دیا کہ 18 سال سے کم ہو ہی نہیں سکتا. اور سب سے بڑی جو عورتیں کماتی ہیں وہ انہی کو ملے
کوئی مرد اس کو لے نہ سکے، یہ قانون کرتی اور گنی جائیں عورتیں اور ان کے کام بھی گنے جائیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی عارفہ سعیدہ صاحبہ۔ آپ کیا ہماری جو نسل ہے، یہ جو نئی نسل ہے وہ بھی، اور جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ بھی یہ سننا چاہتے ہیں کہ اچھا کیا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی بات نئی نسل سے معافی مانگنے سے شروع کرتی ہوں۔ میں نئی نسل سے معافی مانگتی ہوں۔ ان کو مخمسے میں ہم نے شکار رکھا ہے، کہیں کعبہ کھینچتا ہے، کہیں کلیسا پکڑتا ہے۔ وہ غریب گڑبڑائے ہوئے ہیں کہ وہ کریں کیا۔ اب اسکول کی یونیفارم میں 2 فالتو آستینیں بھی بچے کے ساتھ اسکول جائیں گی، یہ تعلیم ہے۔ جس غریب کو آدھی قمیص کی آستین پہننا مشکل ہو، اس سے کہیے کہ 2 فالتو آستینیں لاؤ، تب تم قرآن کریم پڑھ سکو۔ میں بہت معافی چاہ رہی ہوں تمام صاحبان دانش سے۔ کیا خوف خدا آستینوں تک آ کے رہ گیا؟ وہاں تو کچھ اور رہا کرتے تھے۔ وہ تو ان سب سے کہیں اوپر رہا کرتا تھا۔ دوسری بات میری دست بستہ عورتوں سے، اور یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہی۔ جتنی عورتوں کی مخالفت عورتیں کرتی ہیں، یہ شاید کوئی اس لیے نہ کہے اور آپ میں سے کوئی خاتون تالی نہ بجائیں، تب بھی مجھے فکر نہیں ہے۔ جتنی مخالفت، یہ کیا تم کرو گی پڑھ کے، تم کیا کرو گی کام کر کے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم کیا کرو گی سوچ کے۔ یہاں تمہیں وہ ماننا ہے جو باپ کہتا ہے، وہاں تمہیں وہ ماننا ہے جو شوہر کہتا ہے۔ بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں کہ قانون بن گئے۔ اگر ہم قانون کے ماننے والے ہوتے تو قرآن کریم کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ ہم نے اصول دین کو بھی رسم و رواج بنا کے رکھا ہے۔ دین کو زندگی میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ رشوت لے لی، اس میں سے 1/4 میں جا کے عمرہ کرائے، تو وہ رشوت دھل گئی۔ مال بہت زیادہ قیمت پہ بیچ لیا، پھر مسجد میں چندہ دے آئے، وہ بدعمالی بھی دھل گئی۔ کیسی نیکی کا سامان ہم نے کر رکھا ہے، کیسی نیکی کا سامان ہم نے کر رکھا ہے کہ ہم کریں گے وہی جو ہمارا جی چاہتا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں ہم ہر کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی لیے 75 برس میں ہم کچھ نہیں کر پائے۔ نہیں ہے، جمہوریت گندی نہیں ہے، اس کے لیے سب کی ظاہر ہے کہ جدوجہد ہے، لیکن کیونکہ موضوع خواتین ہے، بڑی خواتین نے جیلیں کاٹی ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں، زخمی ہوئی ہیں، خون بہا ہے۔ میں یہاں آپ میں سے آڈینس میں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن میں بڑے فخر کے ساتھ اس کا ذکر کر سکتی ہوں کہ سندھ میں ہم نے سندھیانی تحریک دیکھی ہے، جنہیں ہم نے رات کے اندھیروں میں سنسان سڑکوں پر، ہائی ویز پر لانگ مارچ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ خواتین انہی دیہاتوں سے اٹھی ہیں جہاں ہل کھینچا جاتا ہے، جہاں بیج بویا جاتا ہے، جو فصل کاٹتی ہیں، وہی خواتین اس جدوجہد میں شامل رہی ہیں۔ ہاں